السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے۔ آج واقعہ آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک ایسے آدمی کا جو اپنی زندگی سے بالکل مایوس ہو چکا تھا، تنگ آ چکا تھا۔ اس نے ہر حربہ آزما کر دیکھ لیا کہ کسی طرح میرے پاس مال و دولت آ جائے، کسی طرح میرے پاس بینک بیلنس آ جائے، کسی طرح جو ہے وہ معاشرے کے اندر میرا ایک مقام، میری ایک عزت بن جائے اور میرے پاس بھی گھر ہو، گاڑی ہو، بینک بیلنس ہو۔ ہر لحاظ سے اس نے کوشش کر لی، لیکن اس کی کوشش ہر مرتبہ رائگاں جاتی تھی، ہر مرتبہ رائگاں جاتی تھی۔ آخر وہ راتوں کو اٹھ کے روتا کہ یا اللہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ہر رشتہ دار کے پاس گیا، جو ہوتا ہے نا کہ تھوڑا سا لوئر طبقہ جو ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ جو ہمارے ہائی لیول کے طبقے ہیں، ہائی لیول کے رشتہ دار ہیں، ان کے پاس چلے جائیں، ہو سکتا ہے کوئی ذریعہ بن جائے۔ تو اس نے بھی اسی طرح اپنے ہر رشتہ دار کا دروازہ کھٹکھٹا کر دیکھ لیا، لیکن ہر دروازے سے اسے دھتکارا گیا، اسے واپس لوٹا دیا گیا، خالی ہاتھ واپس لوٹ کر آیا، ہر دروازے سے خالی ہاتھ واپس لوٹ کر۔ کوئی رشتہ دار اس نے نہیں چھوڑا، کوئی اپنا دوست، اپنا بہن بھائی، اپنے رشتہ دار نہیں چھوڑے کہ جہاں وہ نہ گیا ہو کہ میرے معاملات جو ہیں وہ کسی طرح اچھے ہو جائیں، میرے معاملات جو ہے وہ کسی طرح بہتر ہو جائیں۔ لیکن اس کے معاملات تھے کہ بجائے اس کے کہ اور زیادہ بہتر ہوتے، وہ اور زیادہ قرضوں کے بوجھ تلے آ رہا تھا، اور زیادہ قرضوں کے بوجھ تلے، اور پریشان ہو رہا تھا، زندگی سے مایوس ہو چکا تھا۔ تو ایسے ہی ایک دفعہ وہ جا رہا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تو جاتے جاتے ایک بزرگ کی نظر اس پر پڑی تو اس نے اسے بلا لیا، بیٹا ادھر آئیں، میرے پاس آئیں آپ۔ تو وہ ان کے پاس چلے گئے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے آپ کو بلایا، کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ آپ کو کوئی بیمار ہیں، آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، کوئی پریشانی ہے یا گھر میں کوئی مسئلہ ہے؟ تو اس آدمی نے اسی طرح پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کیا اور کہنے لگا کہ بیمار کوئی نہیں ہے، گھر میں پریشانی بھی کوئی نہیں ہے، بس رزق کے حوالے سے بڑی تنگی ہے، اتنی تنگی ہے کہ میں بس اب بے بس ہو چکا ہوں۔ تو اس بزرگ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابو داؤد کی ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث پڑھ کر سنائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، کہ جب سارے دروازے بند ہو جائیں نا تو اس بزرگ نے کہا کہ ایک دروازہ اللہ کا کھلے ہے، اس کے سامنے آپ استغفار کرنا شروع کر دیں، آپ استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اس نے وعدہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے وعدہ کیا ہے میں اس کی تنگیاں بھی ختم کر دوں گا، میں اس کے غم بھی مٹا دوں گا، میں اس کو ایسی جگہ سے رزق دوں گا کہ اس کے رشتہ دار دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ اس کے پاس مال و دولت کہاں سے آیا، اس کو تو ہم نے بھگا دیا تھا، اس کے پاس یہ سب کچھ کہاں سے آیا، اس کو تو ہم نے نکال دیا تھا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات اسے عطا فرمائے گی جس کے لیے وہ اپنے رشتہ داروں کے دروازے کھٹکھٹاتا پھر رہا تھا۔ اس بزرگ کی بات اس کے دل کے اندر بیٹھ گئی اور اس نے استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا اسی وقت سے۔ صبح شام دن رات اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور کرنا ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے چند ہفتوں کے اندر ہی اس کا جو چھوٹا موٹا جو روزگار تھا اسی کو اللہ تعالیٰ نے بڑھانا شروع کر دیا۔ بڑھتے چند مہینوں کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ برکت عطا فرما دی اس کے روزگار کے اندر کہ وہ جو رشتہ دار جن سے وہ مانگنے کے لیے جا رہا تھا اب وہ آنکھیں پھاڑ کر اس کی طرف دیکھتے تھے کہ اس بندے کو یہ سب کچھ کہاں سے مل گیا۔ یہ استغفار کی برکت ہے، یہ استغفر اللہ کی برکت ہے۔ آپ بھی پریشان ہیں، کسی بھی پریشانی کسی بھی لحاظ سے پریشانی ہے، آپ استغفار پڑھنا شروع کر دیں، واللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت رکھی ہے اس ذکر کے اندر، استغفر اللہ کے اندر۔ اخلاص کے ساتھ، دل کے ساتھ اس کو کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کی ذات انشاءاللہ آپ کو بھی نوازے
نوازے گی جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو نوازا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی سمجھ بھی عطا فرمائے، اور ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔